پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں سینئر، پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں سینئر. جی آپ سوال کیجئے زرتاج صاحبہ. جی آ جاتے ہیں. جی زرتاج صاحب سوال کیجئے. اعظم صاحب یہ سوال کر لیں پہلے پھر. جی زرتاج صاحب. جی یہ اسپیکر صاحب میں نے یہ اس لیے یہ ینگ ڈاکٹرز کے کہنے پہ یہاں پہ ہم نے کالنگ اٹینشن ڈالی تھی کہ ایک تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے ایگزام کا ایشو ہے کہ پورے پاکستان کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر ان کے لیے آپ کا 50% کرائیٹیریا ہے دنیا میں بھی، لیکن جو باہر سے بچے اسٹوڈنٹ پڑھ کے آتے ہیں ان کے لیے آپ کا 70% ہے. تو ایک ملک میں اسٹوڈنٹ کے لیے 2 قانون اوورسیز پاکستانی یا جو باہر سے پڑھ کے آتے نہیں ہو سکتے. سر دوسرا میرا یہ ہے کہ سر میں پنجاب کی بات کرنا چاہتی ہوں. سر 2008 میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ٹوٹل ملا کے 4000 سیٹس ہیں. اب سر 2008 سے لے کر 2024 16 سال میں آج بھی پنجاب 4000 سیٹ کے اوپر کھڑا ہے، جبکہ ہماری آبادی جو ہے وہ 13 کروڑ تک چلی گئی ہے. یہ پلیز دروازہ بند کریں یا شور آ رہا ہے اندر. جی اب سر یعنی 16 سال میں پنجاب میں ہماری میڈیکل کی سیٹ صرف 4000 16 سال کے اندر اتنی کی اتنی کھڑی ہے. اب سر یہ جو صوبے ہوتے ہیں اس میں میڈیکل جو سیٹس ہوتی ہے یہ آبادی کے لحاظ سے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے کہ آپ کے میڈیکل کالج میں آپ کے پاس کتنے بیڈز آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور سر یہ جو 4000 اسٹوڈنٹس ہمارے پڑھ کے جاتے ہیں یہ ایم بی بی ایس پڑھ کے جاتے ہیں، سر ایشو یہ ہے کہ اس میں صرف 1800 جو ہے وہ کنسلٹنٹ بنتے ہیں، باقی 18 مائنس 4000 بھی باہر چلے جاتے ہیں. اب سر میرا صرف یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ 1200 اسٹوڈنٹ باہر سے آئے ہیں. ایک تو سر ہم ان کا 2 سال کے اندر ایک دفعہ ایگزام لے رہے ہیں، ریگولیٹ کریں کہ 1 سال کے اندر ان کا 2 دفعہ ایگزام ہونا چاہیے، ٹارچر سے بچانا چاہیے. دوسرا سر ان کا کرائیٹیریا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے برابر لا کے 50% ان کو مقصد فیل کرنے کا تو نہیں ہے. سر تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جو ڈاکٹر ہیں 4000 ہیں، یہ میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں. سر 16 سال میں کوئی سیٹیں تو بڑھائیں، آخر ہمارے ملک کے اندر سیٹیں بڑھنی ہے کہ نہیں بڑھنی ہے. تو سر یہ میڈیکل کالج میں اضافہ ہوگا، بیڈ میں اضافہ ہوگا، اسٹوڈنٹ میں اضافہ ہوگا تو ہی سر ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آئیں گے. تو سر میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ کائنڈلی اس کو جی مائک کھولیں کہ 1 سال میں ڈیٹ ہونا چاہیے، ان کا کرائیٹیریا 50% پہ کرے تاکہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو وہ ینگ وہ پاس ہو سکے. اور سر تیسرا لاسٹ میرا سوال ہے سر تیسرا سر سجیشن ہے، سوال نہیں ہے، سجیشن ہے. آج جو ہم نے یہ ہے نا آج ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی تو انہوں نے ایک سانس میں 4 سوال کر لیے. سر میں سجیشن دے رہی تھی، میں سوال نہیں کر رہی. سر میں سجیشن دے رہی تھی جیسے سر ہمارے بچے جو باہر سے پڑھتے ہیں وہ مائگریٹ ہو کے واپس پاکستان آتے ہیں. جب وہ پاکستان آتے ہیں تو سر 2 سال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو سر وہ ہماری جو بچیاں یا جو بچے باہر پڑھ کے جاتے ہیں تو سر اصولی طور پر پاکستان سے کم سٹینڈرڈ کے اوپر کرغزستان، ایران، چائنا یہ پڑھنے جاتے ہیں. سر اس کو کوئی طریقہ تو کرے کہ ان کو کوئی ان کی اٹینشن ختم کر کے ان کو ڈاکٹر کر کے یہاں پہ ریگولیٹ کیا جائے. شکریہ. جی آپ بھی ایک سانس میں جواب دیجیے گا. سٹیٹسٹکس درست کر دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ سیٹس 4000 نہیں ہیں، سیٹس ہیں 20000 سر، اور 20000 میں سے کم از کم جو 10000 سیٹس ہیں لگ بھگ وہ پنجاب سے ہیں. جی جو پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ کے مطابق ہیں، پرائیویٹ کالجز اس میں شامل ہیں، پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے سر یہ سارا کرتا ہے. تو اس لیے اس میں مزید جو کرائیٹیریا پورا کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے پنجاب گورنمنٹ میں، آئی ایم ناٹ دیئر اسپوکس پرسن بٹ آئی ہیو گون تھرو اے پریس ریلیز ایشوڈ بائی دیم. انہوں نے فار فلنگ 5 ڈسٹرکٹس کے اندر پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز جو ہیں وہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. 4 مدر چائلڈ ہاسپٹلز تھے جو کہ تاخیر کا شکار تھے، ان کو انہوں نے جنرل ہاسپٹلز میں کنورٹ کیا ہے جو کہ مختلف اضلاع ہیں صوبے کے دور دراز، تاکہ انہیں ٹیچنگ ہاسپٹلز کا درجہ دے کے ان کے ساتھ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز بنائے سکے، جس میں لیا بھی ہے، پھر بھکر ہے، بھاول نگر ہے، اس طرح کے اضلاع ہیں. یہ تو سر خیر میرے ڈومین سے باہر تھی بات. اب رہی بات سر جہاں تک امتحانی کے جو تفاوت کیوں ہے، ڈفرنس کیوں ہے، میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا وجہ تو ریگولیشنز کا ان پلیس نہیں ہونا تھا. اور میرے خیال میں ہم سب میں سے جو سب سے بہتر اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ قادر پٹیل صاحب ہیں جو میرے بائیں جانب اس وقت تشریف رکھتے ہیں. لیکن جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ایز پر انسٹرکشنز دونوں امتحان اب ریگولر بنیادوں پہ ہوں گے. جو ماضی میں ہو گیا اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ آپ فوری کریں. میں نے عرض کیا 2 جون کو ہے،
سر جو 50% مقامی میڈیکل کالجز کا کے گریجویٹس کا پاس پرسنٹیج ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکریڈیٹڈ ہیں ود پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، اور ان کے پیریوڈک جو انسپیکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں، پروفیشنلز جاتے ہیں ان کے سٹینڈرڈز کے اوپر، اور پھر وہ منوعاً وہی ہدایات تسلیم کرتے ہیں جو کہ ہدایات انہیں پی ایم ڈی سی کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ یہ صرف میڈیکل میں نہیں ہے، یہاں میں میرے بہت سارے وکلاء دوست بیٹھے ہیں، میں 12 سال پاکستان بار کاؤنسل میں اسی کام پہ رہا ہوں لیگل ایجوکیشن میں۔ ہم نے بھی جو فورن گریجویٹس ہیں ان کے لیے امتحان الگ رکھا ہوا ہے، اور جو ہمارے لوکل گریجویٹس ہیں ان کے لیے الگ ہے۔ یہ ساری دنیا میں رائج ہے، یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی دنیا سے، کرغزستان سے، یوگینڈا سے، گیمبیا سے ڈگری لائیں اور کہیں کہ جی نہیں آپ اسے مانیں، جب تک ہم لوگ پاکستان سے جب ڈگری کر کے دنیا میں کہیں پہ جاتے ہیں، کہیں ہمیں پلیپ پاس کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ ہمیں ایم کیٹ کرنا، کہیں پہ وہ جو امریکن ہے آپ کی یو ایس ایم ایل ای کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہے، اور 70 سے 60 کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کی ہارڈشپ میں کمی کی جائے، لیکن اگر وہ پاکستانی ایگزامینیشن سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتے تو لوگوں کی زندگیاں بھی سر بڑی عزیز ہیں۔ سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو آپ خود اپنی نظروں کے نیچے رکھ رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے، جو ممالک سے آپ کو بھی پتہ ہے زیادہ گریجویٹس کہاں سے آ رہے ہیں، مختلف جورسڈکشن سے، وہاں پہ سٹینڈرڈز کے ایشوز ہیں، اس کو میٹ وتھ کرنے کے لیے کیا گیا، اور یہ پاکستانی عوام کے بھلے کے لیے ہیں۔ سر اگر آپ پروفیشنل ڈگری لاتے ہیں تو ایک کریڈٹ تو آپ کو ہونا چاہیے، ایکویولنس تو آپ کو ملنی چاہیے، لیکن میرٹ پہ ملنی چاہیے، تو اس کو ہم نے آسان ضرور کی ہے، لیکن ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ جو آئے آپ اس کو کہیں جی جائیں آپ جا کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہا تھا ان کو سمجھا بھی دیجیے گا، باقی ڈیٹیلز میں بعد میں سمجھا دیجیے۔ جمشید احمد صاحب ٹو آسک ون کویسچن۔ جمشید احمد صاحب نہیں ہیں۔ شاہد احمد صاحب ٹو آسک ون کویسچن۔ شاہد احمد صاحب جی آپ سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب آج آپ نے کہا کہ جی آج خواتین کے حوالے سے آپ دن منا رہے ہیں، تو جو جتنے بھی خواتین تحریک انصاف کی جیلوں میں ہیں تو اگر ان کے لیے بھی ادھر سے آپ کوئی وہ کر دیتے تو یہ بہترین ہوتا۔ اور باقی یہ اس کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ جی نومبر 2022 سے پہلے یہ کرائیٹیریا 50% پہ تھا، لیکن دوبارہ اس کو نومبر 2022 کے بعد 70% پہ لے گئے۔ اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی طالب علم ہیں بڑی مشکلوں سے ان کے والدین ان کے لیے پہلے فیس ارینج کرتے ہیں، ایسے نادر اور ضرورت مند طالب علم ہوتے ہیں کہ مائیں ان کے لیے اپنے سونا بیچ کے، زمین بیچ کے والدین ان کو تعلیم حاصل کراتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو تعلیم کا حال ہے یا جس طریقے سے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں اسپیکر صاحب، چونکہ یہ طالب علموں کی بات ہے اور میں خود ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، تو اس لیے اگر مجھے آپ 1 منٹ زیادہ دے دیں تو میرے خیال میں دیگر فاضل ممبران سے اگر آپ 1 منٹ کم کر دیں تو میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا اسپیکر صاحب۔ دیکھیں اس میں سوال کرنا ہے چونکہ سوال کی طرف اسپیکر صاحب آ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب نومبر 2022 سے پہلے اس کا کرائیٹیریا 50% رکھا تھا تو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم نے نومبر 2022 کے بعد ہم اس کو 70% پہ لے آئیں؟ تو ان ضرورت مند اسٹوڈنٹس کے لیے اگر ہم دوبارہ 50% پہ لے آئیں تو اس سے کیا امپیکٹ، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اگر اس کو ہم 50% پہ دوبارہ لے آئیں تو ہزاروں اسٹوڈنٹس کو اس کا فائدہ مل جائے گا۔ منسٹر صاحب اگر پٹیل صاحب کو آپ نے حرف دے دیا ہوتا تو میں ان سے سوال کروا دیتا۔ دیکھیں میرے I am now assisted by 2 very able brains، ایک وہ جو آج کل دیکھ رہے ہیں اور دوسرے وہ جو پچھلے ٹینیور میں دیکھتے رہے ہیں۔ سر جو میری اپنی ادنا سی عقل سمجھ کے مطابق جو ایکریڈیٹیشن ہے وہ ہر ملک کا اپنا حق ہے۔ سر وہ کہانیاں بھی ہم نے کیسز کیے ہوئے ہیں کہ داخلہ لیا ہوا ہے کرغزستان میں، پاسپورٹ پہ مورے ہی نہیں ہے، وہاں پہ قیام کی ایویڈنس کوئی نہیں ہے اور ڈگری مل گئی ہوئی ہے۔ دیکھیں سر ہم اپنے لوگوں کی زندگی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں ڈاکٹرز چاہیے نا، تو سرکار کا یا اسٹیٹ کا منیمم یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ جس پروفیشنل کو ہم یہ آتھورائز کر کے فیلڈ میں بھیج رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کریں، وہ پراپرلی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں۔
آپ کے تو زمانے میں پاکستانیوں کا امتحان بھی لیا؟ پہلے پاکستانیوں کا جو امتحان تھا وہ بھی اسی طرح تھا، لیکن اس کو مزید ہم نے کہا کہ پہلے 70% پہ اس لیے رکھا، شکایات بہت زیادہ تھی۔ پھر جب سٹوڈنٹس کی طرف سے ریپرزنٹیشنز آئیں تو اس کو ریویو کیا انہوں نے بیٹھ کے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اب نمبر جو پاس مارکس ہیں وہ 60% ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جو امتحان کا سلسلہ ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی چینج کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جو پاکستان میں داخلے ہوتے ہیں اس کے لیے ایف ایس سی میں منیمم 65% مارکس ہوں گے تو آپ ایم ڈی کیٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ پھر ایم ڈی کیٹ میں آپ نے سکور کرنا ہے، اور وہ اوورآل آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لسٹیں 79% پہ، کبھی 73 پہ، کبھی 76 پہ۔ جو بچے سر 65 سے بھی نیچے ہوتے ہیں وہ داخلے لیتے ہیں پھر جا کے ایسے ممالک میں جہاں پہ کوئی قید نہیں ہے۔ آپ